ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور تمام انسانیت کے امام ہیں۔ امت مسلمہ کے امام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے کھڑا ہوتا ہے، جو لوگوں کے آگے ہوتا ہے، جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں۔ تو ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم اپنے امام کی اتباع کریں، اور ہمارا امام کون ہے؟ تمام انسانیت کا، تمام نبیوں کا امام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تمام نبیوں کا بھی امام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے جو کہ معاشرے میں لوگوں نے کب سے پھیلایا ہوا ہے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب اللہ رب العزت نے ابتلا کی، آزمائش کی، ابراہیم کی، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، ابراہیم کے رب نے، اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بکلمات، 7 کلمات کے، کچھ باتیں کہیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، کچھ کلمات کہے آیات کے۔ ان آیات کے کلمات سے اللہ رب العزت نے جب وہ باتیں کہیں ابراہیم علیہ السلام کو، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ یعنی بغیر حیل و حجت کے ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو جو اللہ نے کہیں، وہ اگلی آیات میں آئیں گی، وہ باتوں کو پورا کر دیا۔ تو خوش ہو کر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کہا اللہ رب العزت نے، انی، بے شک میں اللہ، جاعلک، بنانے لگا ہوں آپ کو، ابراہیم کو، للناس، تمام انسانیت کا امام، تمام انسانیت، قیامت تک آنے والے انسان، ان کا امام جو جس کی وہ اتباع کریں گے، جس کی وہ کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے، ان کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے والا ہوں تمام انسانیت کا، کہ تمام انسانیت کے اوپر فرض ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اچھا، قال، اب ابراہیم علیہ السلام آگے سے کہہ رہے ہیں خوشی کی خبر سن کر، قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری جو ذریت ہوگی، میری جو نسل ہوگی، میری جو ذریت ہوگی، قیامت تک آنے والی ذریت جو ہے، اس کے بارے میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے، قال، کہا اللہ رب العزت نے، کیا کہا؟ لا ینالو، نہیں وہ پا سکیں گے، تمہاری ذریت جو ہے نا، اس میں سے نہیں وہ پا سکیں گے، عہدی، میرے اس وعدے کو جو میں نے تم سے کیا ہے، جو کر رہا ہوں تم سے وعدہ امامت کا، یعنی نہیں وہ پا سکیں گے عہدی، میرے وعدے کو، الظالمین، وہ جو تمہاری ذریت میں سے ظالم لوگ ہوں گے، جو تمہاری ذریت میں سے ظالم لوگ ہوں گے، وہ میرے اس وعدے کو نہیں پا سکیں گے۔ ان کے لیے، یعنی کہ وہ اس وعدے سے محروم ہو جائیں گے۔ باقی جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ظالم نہیں ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امامت دیں گے۔ اب ظالم کون ہے؟ ظالم آیات میں جو اللہ پاک بتا رہے ہیں، ظالم وہ ہے جو قرآن کی آیات کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا بھی ہے تو اس کو سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فیصلے کہیں اور سے کرتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے فیصلے کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیات سے فیصلے نہیں کرتا، حکم نہیں کرتا، فیصلے نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتاتا۔ ظالم یہ ہے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی ظالم، اور یہ ظالم جو ہے
ان کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا وعدہ جو ہے ان کے لیے نہیں ہے۔